الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بر صغیر کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا نصیر الدین محمود چراغ دہلی یا چراغ دہلی آپ کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صوفیاء کرام یہ واحد گروہ ہے جو روشنی نور سینہ نبوت سے لیتا ہے، جن کی زندگی اخلاق اور آداب اسلامی سے بھرپور اور معمور ہوتی ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل ان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند، اس میں اسلام کی جتنی روشنی آپ کو نظر آتی ہے وہ انہی خدا مست خرقہ پوشوں کا فیضان ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ان کے بارے میں صرف بات نہ کر،
اگر دل میں کوئی ارادت عقیدت ہے تو پھر تجھے نظر آئیں گے. ارادت ہو محبت ہو تو کوئی نتیجہ بھی. آپ جائیں ہی کسی کے پاس اس لیے کہ چیک کروں، نیت ہی خراب ہے تو کھانا خراب ہے. اب کوئی بندہ دور سے سفر کرے کہے داتا صاحب جاؤں گا چیک کروں گا ولی ہے کہ نہیں، تو پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ لی ہے. بندہ جائے تو کورا کاغذ بن کے جائے، کورا کاغذ بن کے جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ لکھنا ہے آپ نے لکھنا. بندہ بھرا ہوا برتن لے کے جائے اپنے تئیں اپنے گمان میں تو کون ڈالے گا اس میں، بھی پہلے ہی بھرا ہوا ہے. اس لیے بندہ کسی کے پاس جائے تو خالی کاسا لے کے جائے. تو بغیر ارادت کے جتنے بھی آپ کو یہ باندر نظر آتے ہیں اصل میں ان کے دل میں ارادت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے. عقیدت نہ ہو ارادہ نہ ہو تو خدا سے بھی کچھ نہیں ملتا. اللہ بھی فرماتا ہے حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر وہ یہ نیت لے کے آتا ہے کہ رب مجھے ضرور کچھ دے گا تو دیتا ہوں، اگر وہ پہلے ہی پروگرام بنا ہے آج کاکھ نہیں لبنا پھر میں کاکھ ہی نہیں دیتا. آپ کیا سمجھے؟ اس لیے رب دیتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ بندہ یقین کا رکھے. کیا رکھے؟ اسی لیے دعا یہ نہیں مانگی جاتی یا اللہ اگر تیرا دل کرے تو مجھے صحت دے دے، یا اللہ اگر تیرا خیال ہے تو مجھے کچھ دے دے. یہ اگر بیڑا غرق ہو جائے گا. پورے یقین کے ساتھ اللہ سے بندہ مانگے کہ تیرا در ہے میں تجھ سے مانگوں گا، تو نہیں دے گا میں کہاں جاؤں گا. اس لیے کہتے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. یوں عبادت کر اپنے رب کی حتیٰ کہ تو یقین کی منزل پہ پہنچ جائے. اس لیے بندہ رب سے بھی اگر مگر کرے تو خالی جھولی آتا ہے. تو یہ جو خرقہ پوش ہیں ان کا فیضان اب ذرا یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں. ایک وہ وقت تھا لاہور سے خیبر تک ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا تھا. لاہور سے خیبر تک ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا تھا. آج یہ وقت ہے کہ خیبر سے لاہور تک ایک بھی کافر نظر نہیں آتا. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحبان کی محنت ہے؟ یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی. یہ تبلیغی جماعت کا فیضان ہے. یہ ان سکالروں کی مہربانی ہے جو ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف آپ کو کلپ چھوڑتے ہیں. یہ ان کا فیضان ہے کہ یا وہ کفر کا عالم یا یہ اسلام کا عالم. اے چپ کر کے بیٹھو. تو میں نے پچھلے جمعے اشارتاً آپ کو کہا تھا کہ سلطان محمد تغلق جو تھا جتنے بادشاہ گزرے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی زندگی متضاد ہوتی ہے.
اچھائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، برائیوں کی بھی کوئی حد، حکمرانوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اب محمد تغلق کے ظلم جبر اپنی رعایا اور عوام پہ، یہاں تک کہ اس نے مملکت اجاڑ دی، اور میں نے مثال یہ دی تھی جیسے آج کل کے حالات ہیں ویسے ہی یہاں بھی تو اجاڑ ہی رہے ہیں نا، ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے، اس نے بھی یہی کیا تھا۔ سلطان محمد تغلق، اب اللہ جانے کہ اس کی نیت کیا تھی، اپنی طرف سے ہو سکتا ہے وہ بہتر سوچ رہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک کام وہ یہ کرتا تھا، اس نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت شمس الدین یحییٰ، حضرت علامہ فخر الدین زرادی، کیونکہ یہ اس وقت کے ٹاپ کے صوفی اور علماء تھے، ان کو بلایا دربار میں اور کہا تم یہاں دلی بیٹھے ہوئے ہو، کوئی عہد میں بیٹھا ہوا ہے، اٹھو اور جاؤ صنم کدائے کشمیر میں۔ کہاں؟ بت کدائے کشمیر میں، وہاں جا کے اللہ کا نام لو، مخلوق کو اللہ کا نام سکھاؤ، مخلوق کو اللہ کا وجود بتاؤ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک کشمیر میں کفر ہی، وہاں کفر ہی کفر تھا، اور یہ 7ویں صدی کا واقعہ ہے، 8ویں صدی کا شروع ہے، 8ویں صدی ہجری کا شروع ہے کہ محمد تغلق کا یہ بیان بتا رہا ہے اس وقت کشمیر میں اسلام نہیں تھا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ 8ویں صدی کے شروع تک تو کشمیر میں کفر ہی کفر ہے، اب اللہ جانتا ہے جتنے پکے مسلمان کشمیری ہیں، باقی صفتیں اللہ ہی اللہ، لیکن مسلمانی کے لحاظ سے بڑے پکے پیڈے مسلمان کشمیری ہیں، لاہور والے کشمیری نہیں، کشمیر والے یہ تو صرف کھداں کھاندے نے۔ سوال آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل وچ مینوں گرمی دی وجہ تو انج لگدا ہے تسی جاگدے بھی ستے ہوئے ہو۔ ملک صاحب انہاں نوں سون دے آرام کرن دے۔ تو 8ویں صدی ہجری کے شروع تک کشمیر میں کفر ہی کفر ہے۔ تو اب یہ اسلام، یہ کس سکالر صاحب، کس ڈاکٹر صاحب، کس شیخ الحدیث صاحب، کس مدرسہ صاحب، کس تبلیغی جماعت صاحب، کون سی دعوت اسلامی صاحب، کس کا یہ فیضان ہے کہ کشمیر میں اب ڈھونڈنے سے کافر نہیں ملتا؟ جواب تو ڈھونڈنا چاہیے نا۔ تو جواب ڈاکٹر آرنلڈ، حضرت علامہ اقبال کا استاد، اس کی کتاب، یہاں اس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، کتاب کا نام ہے پریچنگ آف اسلام، اس کا مطلب ہے اسلام کی دعوت۔ کیا؟ اسلام کی دعوت۔ صغیر میں خصوصاً کشمیر کا خطہ، کشمیر کا علاقہ، وہاں اسلام کیسے آیا؟ تو جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں اسلام، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت میر کبیر سید علی ہمدانی۔ میر کبیر ان کا لقب ہے، علی ان کا نام ہے، ہمدان ان کی نسبت ہے۔ حضرت میر کبیر سید علی ہمدانی
یہ تھے حضرت شیخ عبد القادر کی نشانی۔ حضرت علامہ اقبال کیونکہ کشمیری تھے خود بھی، ان کے آباء و اجداد بھی انہی بزرگوں کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے، تو علامہ اقبال نے حضرت میر کبیر علی ہمدانی کے بارے میں کہا سید السادات سالار عجم، سید السادات سالار عجم، اور لقب انہیں دیتے، کہتے ہیں تے دمے دمے تیغ علی المرتضی۔ دم دم کہتے ہیں تلوار کی دھار کو، کس کو؟ تسی ہو کہتے او دم نہ سمجھی رکھنا، شو اے دم نہیں، دم ہے تلوار کی دھار۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ تھے حضرت میر کبیر علی ہمدانی، یہ تلوار ذوالفقار حیدر کرار کی تھے دھار۔ حیدر کرار کی تلوار کی کم تو پھر دھار ہی کر دیے نا، وہ کہ اب تشبیہ کیوں دی تلوار کی دھار سے؟ کیونکہ تلوار دو کام کرتی ہے، تلوار دو کام ہاں پہلا کام تو یہ کرتی ہے، وہ فارسی میں کہتے ہیں بسے دیدم، بسے دیدم تیغ را، کہ میں نے جہاں بھی دیکھا ہے تلوار کو، یکیرا دو کرد تیغ، بسے دیدم کہ یکیرا دو کرد تیغ، ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے تلوار جہاں بھی گری ہے ایک کو ٹوٹے کر دیتی ہے نا، شے ایک ہے تلوار پڑی تو دو، لیکن آگے کہتے ہیں تیغ عشق بھی، تیغ عشق بھی، عشق کی تلوار کو دیکھ، عشق کی تلوار کو دیکھ کہ دو را یکے کرد، یہ جب بھی دو پہ پڑتی ہے دو کو ایک کر دیتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ تلوار کا کام یہ ہے کاٹ کے ٹکڑے کر کے بانٹ کے ایک کو دو کر دینا، لیکن عشق کی تلوار جب گرتی ہے دو الگ الگ ہوتے ہیں ان کو دو کو نہیں لاکھوں کو ایک کر دیتا ہے۔ تو حضرت میر کبیر علی ہمدانی یہ تھے، اصل میں ختلان ایک علاقہ ہے، آج کل شاید آذربائیجان یا وہاں آتا ہے۔ تو حضرت میر کبیر علی ہمدانی 8ویں صدی کے غالباً اخیر میں آئے، محمد تغلق چلا گیا، آئے 700 سادات ساتھ لائے، اور پھر پورے کشمیر میں پھیل گئے، اور چند سال کے اندر 37,000 کشمیری ہندوؤں کو اسلام کا غلام بنا ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کشمیر کایا ہی پلٹ گئی۔ اب کیونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ اسلام ان فقیروں نے پھیلایا ہے، ان صوفیاء نے پھیلایا ہے۔ یہ جو تمہارے حضرت ڈاکٹر صاحب فلاں سکالر صاحب، یہ مذہبی سکالر صاحب، ان کا کام صرف وہ جو مکھی ہوتی ہے نا، بڑی پلید شے ہے مکھی، ایک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نیگیٹو وہ تھنکنگ والا بندہ، یعنی منفی سوچ والا بندہ، اور مکھی
مکھی، یہ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں۔ مکھی پورا وجود ہے نا آپ کا، تو آپ خوشبو لگا لیں، ایک زخم لگ جائے آپ کو، ہلکی سی پیپ ابھر آئے، تو مکھی کستوری پہ بیٹھے گی یا وہ جو گندی جگہ زخم جہاں لگ گیا ہے، مکھی نے پورے وجود کو چھوڑ دینا ہے، ڈھونڈ کے کہاں پہنچے گی؟ گندگی پہ، گند ہے، لہو ہے، پیپ ہے۔ مکھی اور یہ منفی سوچ والا آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں کوئی بندے میں خرابی نظر آئے، ٹھک وہاں بیٹھ کے مکھی بھی عید مناتی ہے، مجھے مل گیا گند۔ اور یہ ہے معاشرے کا وہ گند جن کو تم سکالر سمجھتے ہو، یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نبی میں کوئی کمزوری ملے، کہیں ولی میں یہ کمزوری ملے۔ تو جیسے مکھی تب جشن مناتی ہے کہ مجھے مل گئی میری منزل، ان کی بھی منزل یہی ہے، انہیں اچھائی نظر نہیں آتی۔ یہ ایسی مکھی ہیں، ایسی غلیظ نسل ہیں، ان کو اچھائی میں بھی کوئی سمجھ میں آئی ہے؟ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، یہ مکھی صفت لوگ ہیں۔ مکھی بھی غلاظت پہ بیٹھنے والی مکھی، اس کو کہتے ہیں منفی سوچ والے بندے جو ہمیشہ برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور جو اچھی سوچ والے لوگ ہیں وہ شہد کی مکھی کی طرح ہیں، ہمیشہ پھول ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہے وہ بھی مکھی ہیں، یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی کتابیں رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی کتابیں رکھے ہوئے، شکل دونوں کی ایک لگتی ہے، پر اقبال کہتے ہیں کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اڑتے ہوئے دیکھے نا، گدھ بھی لگتا ہے کہ شہباز ہے، شہباز بھی، وہ بھی گوشت کھاتا ہے، یہ بھی گوشت کھاتا ہے، لیکن فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ مکھی صفت لوگ جو جن کو اچھائی نظر، اچھائی میں بھی برائی نظر آتی ہے۔ واہ فقیرو واہ، حضرت میاں محمد بخش وہ کہتے ہیں اوگن بھاویں ایک نہ لبھے۔ اوگن دا معنی ہے عیب، اوگن بھاویں ایک نہ لبھے، گن تو گن تھی اوگن کر دے۔ یہ اچھائی کو بھی برائی بنا کے پیش کر دیتے ہیں، گن تھی اوگن کر دے، نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان پتھر دے۔ بڑی انتہائی نازک مثال دی، کہتے ہیں محمد بخشا تیرے بول اگرچہ موتی ہیں، لال ہیں، ہیرے ہیں، لیکن یہ جو مکھی صفت سکالر ہیں، یہ غلیظ مکھی کی طرح عیب ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے ویکھو داتا صاحب، فرمایا یہ جو مکھی کی اولاد ہیں، غلاظت کے یہ انبار پہ بیٹھنے والے، نندن تیرے سخن محمد، تیری قیمتی باتوں کو بھی کیا بنا کے پیش کریں گے؟ فرمایا نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان پتھر دے، وٹ بنان گوہر دے۔ جو تو موتی دے گا، موتی کو کہیں گے یہ پتھر ہے، اور اس موتی کو استعمال کہاں کریں گے؟ فرمایا استنجے کے لیے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں جو وہ جی غامدی صاحب ہے، وہ جی فلانا صاحب ہے، اب آپ کو پتا کیا ہے کہ صفت کیا ہے؟ منفی صفت لوگ جب بھی ڈھونڈیں گے کہ کہاں کوئی عیب ملے، اور جو صاف ستھرے لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں کوئی خوبی ملے، کہیں کسی میں کوئی اچھائی ملے،
کیونکہ خود جو اچھے ہیں. خیر ایک فقیر کا میں نے نام لیا ہے، حضرت میر کبیر، اور یہیں کشمیر میں ایک تھے بلبل شاہ کشمیری، ایک خاتون تھی ان کا نام تھا حضرت للہ کشمیری. ان بزرگوں نے مل کے پورے کشمیر کا ہی نقشہ بدل دیا. آج کشمیر میں ڈھونڈے سے کوئی کافر، مودی پورا زور لگا رہا ہے، کتنے سال بیت گئے، پورا کفر، 5 لاکھ سے زیادہ فوجیں اتری ہوئی ہیں، لیکن آج بھی کلمے کی جب کشمیری اترتے ہیں وادی میں تو ان کا کلمہ پڑھنے کا بڑا ذکر کرنے کا انداز ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ان کا طرز ہے. اتریں گے پہاڑوں سے یہ ذکر کرتے ہوئے، چڑھیں گے پہاڑوں پہ یہ کس کا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ. تو تصور فرمائیں ایک بندہ، یہ اس کا، ان کی زندگی کے بارے میں کبھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو لاہور سے خیبر تک یا وہ وقت تھا ایک مسلمان نہیں تھا، اب لاہور سے خیبر تک ایک بھی کافر. یہ کس کا کمال ہے؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. آگے کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. علامہ اقبال پھر علامہ اقبال ہے. اب لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. وہ کہتے ہیں شمع بجھ جائے نا، اے شمع جل رہی ہوئے تے انہوں بجھانا ہوئے تے پھوک ماری دیے یا کچھ اور کری دے. پھوک مارو تے شمع چراغ دیوا بجھ جاندہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. وہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ شمع بجھ جائے، پھونک مارے تو بجھی ہوئی شمع جل جائے. پھونک مارے تو بجھی ہوئی شمع ہے الٹا کام کے نہیں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی. آگے کہتے ہیں یا اللہ انہاں دے سینے کی شے چھپی ہوئی ہے کہ مار دے پھوک نے تے آگ لگ جاندی ہے شمع نو. اب علامہ اقبال بھی ڈاکٹر تھے اور میرے دور کے بھی ڈاکٹر ہیں، لیکن علامہ اقبال ارادت والا بندہ تھا، عقیدت والا بندہ تھا. اسے ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے، انہیں اندھیرا ہی اندھیرا. یہ تصوف کو افیون کی گولی کہتے ہیں، تصوف کو نشہ کہتے ہیں، صوفیہ کو بد عملی اور بے عملی کی تصویر کہتے ہیں. اقبال کہتا ہے نہیں، یہ سارا جتنا فیضان ہے، یہ جو بس رہا جہان ہے، اس کے پیچھے یہی عنوان ہے. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اسی قبیلے کے سر خیل تھے. کیوں کہ صوفیہ عمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. کس کے ساتھ؟
کتابوں کے ڈھیر نہیں لگے ہوتے، صرف علم کے نعرے نہیں، صرف تبختر تکبر میں یہ نہیں ہوتی، میں تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو بابا بلے شاہ صاحب جیسے فقیر کہتے ہیں نا، علم و بس کریں اوے یار، وہ یہ علم ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، حضور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع۔ حضور دعا مانگتے تھے، اے اللہ اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں نفع نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے عالم تو ہوتے ہیں پر نفع ان کے وجود میں فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن کا وجود فیض سے خالی، فائدے سے خالی، برکت سے خالی، علم بہت ہے، علم منوں کے من ہے لیکن فیض، بے فیض لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ علم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، نام کے ساتھ لقب بھی ہیں، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن علم شیطانی ہے۔ اسی علم کے بارے میں بابا جی کہتے ہیں علم و بس کریں اوے یار۔ علم تو اللہ کا نور ہے، علم تو قرآن ہے، لیکن یہ علم مراد نہیں، وہ علم جو پھر بے فیض ہے، یوز لیس ہے، جس میں فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہے، اس علم کے بارے میں علم و بس کریں اوے یار، علم نہ آوے وچ شمار، اکو الف تینوں درکار، علم و بس۔ اور کیا نقشہ کھینچا ہے، ایسا لگتا ہے بابا بلے شاہ صاحب پاکستان کے سوشل میڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ اب ذرا سنیں، کہتے ہیں پڑھ پڑھ علم لگاویں ڈھیر، پڑھ پڑھ علم لگاویں ڈھیر، قرآن کتاباں چار چفیر۔ بابا ویکھ رہا کہ نہیں؟ جیڑے بھی ویکھو نا اے دے اتے کی جی سوشل میڈیا، پیچھے بھی کتابوں سے بھرے ہوئے شلف، آگے بھی کتابیں رکھے ہوئے، بیچ میں ایک نکڑو سا فتنہ پرور بیٹھا ہوا ہے۔ اب بابا صاحب کی نظر دیکھیں، کہتے ہیں پڑھ پڑھ علم لگاویں ڈھیر، قرآن کتاباں چار چفیر۔ کیا بات ہے، انج لگتا ہے بندہ بالکل تک رہا صحیح۔ قرآن کتاباں چار چفیر، بارہوں چانن وچ ہنیر، بارہوں چانن وچ ہنیر، بارہوں چانن وچ ہنیر، قرآن کتاباں چار چفیر، بارہوں چانن وچ ہنیر، باجھوں راہ بر خبر نہ سار، علم و بس کریں اے یار۔ یہ پھر جتنے ہیں نا یہ سوشل میڈیا کے باندر، ہر ایک کہے گا میرے فالوور اتنے ہیں، وہ کہے گا
میری فالوئنگ اتنی ہے، اسی پہ خوش. ظاہر فالور بڑھیں گے تو ڈالر ملیں گے. یہ جو ڈالر ہے یہ کون سا رزق ہے؟ یہ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھال اچھال کے اللہ والوں کی تنقید. فالوئنگ بڑھائی پھر ڈالر ملے، اس سے بڑا مشکوک رزق کون سا ہے؟ بابا بلے شاہ کیا نظر ہے؟ کہتے ہیں پڑھ پڑھ مسئلے روز سناویں، کھانا شک شبے دا کھاویں. پڑھ پڑھ مسئلے روز سناویں، کھانا شک. کچھ مولوی وہ ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ فٹ ہو جاتے ہیں، صرف نہیں سمجھ آئی. اور وہ چند نہیں، اگر آپ ڈھونڈیں گے ہزاروں میں ملیں گے. ہر حکومت کے ساتھ ان کا رزق کا ذریعہ ہی کوئی نہیں، بس حکومت کے ساتھ فٹ ہو جاؤ، کسی وزیر کے ساتھ فٹ ہو جاؤ، پھر جو وہ کھاتا رہے گا تمہیں بھی پھینکتا. ان کی چھوٹی سی مثال ایک مولوی طاہر اشرفی ہے، کمزور بیچارہ غریب بڑا سا. یہ ایک مثال میں نے دی ہے نمونے کے طور پر ہی، اس کو سمجھیں. اسی لیے حضرت بلے شاہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ علم، پڑھ پڑھ مسئلے روز سناویں، کھانا شک شبے دا کھاویں. کھانا شک شبے دا کھاویں، جیتھے نہیں جانا اتھے جاویں. جتھے نہیں جانا اتھے جاویں. تے باہروں اندروں سیاہ باہروں سچیار، علم و بس کری ہوئے یار. اینڈ کیا ذرا وہ بھی سن لیں. کہتے ہیں بہتا علم عزازیل نے پڑھیا. بابے بڑے پڑھے ہوئے سن. بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، بہتا علم عزازیل نے پڑھیا. تے جھگا جاہ اسے دا سڑیا. نہیں سمجھیا لاہوریا اڑیا. بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، جھگا جاہ اسے دا سڑیا. تے تو گل وچ توک لعنت دا پڑھیا، گل وچ توک لعنت دا پڑھیا. آخر بیٹھا بازی ہار، علم و بس کری ہوئے یار. یہ ہیں سوشل میڈیا والے علماء، یہ ہیں یوٹیوبر علماء، یہ ہیں اس نسل کے کہ کلپ روز چڑھائیں گے پھر اسی کا. اس لیے یہ وہ نسل ہے جس کی صفت مکھیوں والی ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر سے عیب ڈھونڈنا، نبیوں میں عیب ڈھونڈنا. اور جتنی بندے کا دماغ گندا ہوتا جاتا ہے اتنی اتنی اس گندگی میں ڈوبتا جاتا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو حدیث کے اندر، کچھ قرآن کے اندر. ایک کتاب چھپی ہے اس کا نام ہے ستیارت پرکاش، اس کا کبھی تبصرہ کروں گا. اس میں لکھا ہے کہ شیطان نے خدا کے چھکے چھڑا دیے. شیطان نے، یہ لفظ ہے، شیطان نے خدا کے، اب اس نے سارا کچھ خدا کے اوپر برسا ہے وہ بدبخت. مطلب یہ ہے ان کی مینٹلٹی ایک ہے، ہیں پڑھے ہوئے، ہیں کتابی، ہیں علمی،
لیکن ہے یہ مصیبت کہ ان کی آنکھ کانی ہے، ان کو ستھرا نظر، ان کو یوسف علیہ السلام بھی کھڑا کر دو تو کہیں گے کوجھا ہے۔ کیا کہیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، یوسف علیہ السلام جے اتھے لاہور چ آ جاوے تے آواز پوے کہ لاہوریو یوسف آ گیا ہے، کسے خریدنا ہے، تے ویچن والے آون تے آکھن 2 روپے، ادا مطلب انہوں نے بڑا پیار ہے یوسف نال، او دی قدر سمجھ دینے۔ تو سن لگتا ہے کوئی لسی چوکھی پی کے آئے ہوئے۔ میں یہ ساری باتیں تو اب میں بتا نہیں سکتا، کچھ آپ سمجھا کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی نظروں کو ستھرا رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈیں، اچھائیاں ڈھونڈیں۔ یہی فرمان الہی ہے، یہی فرمان نبوی ہے، یہی فقیروں کی بات۔ لیکن جن کی سوچ پٹھی ہے ان کو یوسف بھی سونا نظر، ان کو یہ چمکتا ہوا دوپہر والا سورج جڑا اج کل 45 ڈگری تے پہنچیا ہویا ہے جی، تسی نہیں رکھ دے سو کپڑے سر تے ہن پوری چنی رکھی ہوئی ہوندی ہے۔ اے حضرت سورج دا کمال ہے۔ میں جو نکلا باہر میں نے کہا کیا چمک رہا ہے، وہ میں نے تو اس لیے کہا، وہ میرے ساتھی آکھن لگے چنگا چمک رہا ہے، تے باہر تینوں سمجھ نہیں ہوندی، روٹی رکھو تے پکی جاندی ہے۔ میں آکھیا بھٹی صاحب، میں آکھیا اتھے بھی تے ہے، اتھے جاندیاں تے انہوں ترس دیاں، لوگ ٹائم اگے پیچھے کر دیں جو تھوڑی جی روشنی لب جاوے سپر پاوراں، ساڑے کول انی روشنی پھر بھی بھوکے پائے مردیاں، اے انہاں دا بخت ہے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی، اے جدوں تی کر سہولت کار تے انہاں دے یار رہنے نے سانو سکھ سکون دا۔ دعا فرماؤ اللہ کرم کماوے، انہاں نو کٹھا دریا وچ لے جاوے۔ آمین ایستا کرو کتے اثر نہ ہو جاوے، تسی بھی بچوں انہاں دے نال ہی رلے ہوئے ہو۔ یہ ہے غلط سوچ ان کی، مکھی کی سوچ۔ اسی لیے میاں محمد بخش نے مثال دی، وہ کہتے ہیں چام چڑی دے نظرے یارو۔ ان بابوں کی جو ہے نا مشاہدہ کمال، زمین پہ بیٹھ کے کائنات کی ایک ایک رگ کو نشترے نظر سے ذروں کے دل چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چام چڑی دے نظرے یارو، سورج بہت کلونا۔ جڑی ہے نا چام چٹھی، تسی لاہور والے کی آدھے ہو چام چٹھی؟ تواڈے زبانہ نہیں پیا رل دیاں ماشاءاللہ، ایک ہی صافے جو بیٹھے نے زبان نہیں رل دی۔ چمگادڑ، خطیب صاحب فرماندے نے چمگادڑ، تے ہونے آکھو گے چم چڑیک، تے پھر بولو گے چم چیٹا، تے کوئی فارسی والا ہونے انہیں آگے خفاش۔ چام چڑی دے نظرے یارو، سورج بہت کلاؤنا۔ چام چٹھی ہے نا، چام چڑیک، یہ دن کو آرام سے اندر گھسی رہتی ہے، رات ہوئی اندھیرا آیا پر پھیلا کے نکلی بن سنور کے۔ کسی نے کہا دن نو تو بھی نہیں نکلی، انہیں آکھا ہے مر جانا کالا کلوٹا سورج۔ کالا
کلوٹا سورج، انہاں آکھیا چنگا بھلا چٹا سورج ہے، انہاں آکھیا میری اکھ نال ویکھو، سانو پتہ لگ گیا سارے جہان دی اکھ وکھ تے چام چٹھی دی اکھ وکھ، انہوں سورج بھی کالا لگدا ہے تے اے جڑے چام چڑک دی اولاد ہے انہوں ولی بھی دیوانے لگ دن، نبی وچ انہوں عیب نظر آندا ہے، چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا تے بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا۔ بے قدرانو یوسف مصری دسے، قدر والے کو قدر کا پتہ ہوتا ہے، پھولوں کا قدر پوچھنا ہے بلبل سے پوچھ، کوے کو کیا پتا کہ پھول کی قدر کیا ہے۔ اسی لیے حضرت میاں صاحب نے کہا کہ دیکھ ذرا گھنن گاہک یوسف مصری نو جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا کی انہاں دے بھانے کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے او بھی زور دھنگانے، او 2.5 روپے دا یوسف ویچیا ادھے او بھی کھوٹے تے انہاں کھوٹے لے گنے ہی نہیں، انہاں کہ لے جاؤ لے جاؤ، نہیں سمجھ آئی، کیونکہ بے قدرے تھے، اگر قدر ہوتی تو گنن گاہک زلیخا آوے، بازار لگے مصر وچ نہیں، بازار لگے کنعان وچ، یعقوب دی جند جان وچ، بازار لگے کنعان وچ، جن سے بازار ہووے یوسف تے اور دکاندار ہووے یعقوب تے گاہک ہووے زلیخا، نہیں سمجھ آئی، گاہک ہووے زلیخا، پھر پتہ لگے گا یوسف مول نال وکدائے یا انمولے انمولے، اتھے آکھیا گھنن گاہک زلیخا آوے تے مول پچھے یعقوبوں تاں واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں، جی تساں ہون بھی نہیں جاگنا تے توانوں یا اسرائیل نے جگامنا ہے یا اسرافیل نے جگامنا ہے۔ اللہ، اسی سوچ کو ایک اور بندے نے کہا، وہ کہتے ہیں یعقوب کریں دا قیمت، یعقوب کریں دا قیمت تے مل زلیخا لین دی، لکھ جان دین دی۔ میں ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، لکھ جان دین دی یوسف دے بدلے نا، لکھ جان دین دی ایک دید دے بدلے، یعقوب ویچ دا تے انہیں قیمت کی لانی سی، اگے بھی ایک کانے مکھی دے پتر نہیں، اے یوٹیوبر باندر نہیں، اگے بھی کوئی زلیخا ہوں دی تے یعقوب نے آکھنا سی، انہیں آکھنا سی 10 کی مول لگ دائے، 10 یعقوب کی مول لگ دائے ایک واری ویکھن دا، تے یعقوب نے آکھنا سی زلیخا ایک جندڑی نہیں، ایو جیاں لکھ جندڑیاں رکھ تے ایک واری تک۔
لکھ جان دیندی ایک دید دے بدلے تے او آدھی لکھ جانا لے لے یعقوب ایک واری رج ویکھن دے گھر میں نہیں لے جاندی تو ہی رکھ پر مینوں ویکھن دے ایک اکھ جان دیوانگی لکھ یوسف تو رکھ مینوں ایک واری ویکھن دے لکھ جانا زلیخا دیاں لے لے تے یعقوب نے اگے کی آکھنا سی یعقوب نے آکھنا سی نہیں کیوں اس لیے کہ یعقوب کو پتا ہے یوسف کی قیمت کیا ولی را ولی می شناست اگر داتا علی حجویری کا مقام پوچھنا ہے تو ان آوارہ ملاؤں سے مت پوچھو پوچھنا ہے تو بابا فرید گنج شکر سے پوچھو زندہ باد اللہ ماشاء ایتے یوسف ہے ہون ذرا بہاول پور تو اگے چل دیاں ذرا اللہ دے یوسف دی گل بھی کریے اے جیڑے یوسف دی میں گل کیتی اے ہے زلیخا دا یوسف تے ہون ذرا اشارہ کر دیاں اللہ دا یوسف لیکن بولی میں او پیا بول دا جڑی تسی ادھی سمجھ دے ہو انہیں آکھیا ہا مین ہیگا سی ہا یوسف سونا بے شک ہا یوسف سونا بے شک ہا یوسف سونا بے شک او یوسف صرف زلیخا دا او یوسف صرف زلیخا دا تو جمل جہان دا یوسف او یوسف مصر دا شہزادہ تو عالی شان دا یوسف او یوسف صرف اکھیاں دا تو دین ایمان دا یوسف سونا بے شک او محکنان دا یوسف او یوسف مصر دا شہزادہ تے تو کون مکان دا یوسف او یوسف صرف زلیخا دا فرق ہے نا ایک او سونا جدے اتے زلیخا عاشق ہو گئی ایک او سونا جدے اتے رب او یوسف صرف زلیخا دا تے تو جمل جہان دا یوسف او
یوسف صرف اکھیاں دا تے تو دین ایمان دا. ہون ذرا اردو میں بھی سن لے. دیکھ لیتی جو زلیخا بھی دیکھ اپنے نبی دی شان بیان کریے ایمان وچ طاقت آندی ہے. بندہ اسلام دے اندر پاورفل ہو جاندہ ہے. نبی پاک دا ذکر کریے تے ثواب الگ ملدا ہے سواد الگ ملدا ہے. تے ساڑی نظر خالی ثواب تک نہیں تسی جمعہ جتھے جا کے پڑھو تو انہوں ثواب ملے گا میرے کل پڑھو گے تو انہوں سواد ملے گا. دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن. اگر زلیخا تک لیندی میرے آقا آپ نو پھر کی ہوندہ. دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن تو حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا. جان و دل جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے. جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے. اور بتا تیری جان کا صدقہ کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور بتا تیری جان کا صدقہ کیا ہے. ان کی تے اتھے پھاسی نہ جاوی ہے تے جگہ پھسانا لی. وہ بندہ اتھے آندہ ہے تے پھر دل نہیں کردہ کسی اور پاسے جاوے اتھے ہی پھسے آ رہا ہے. ایک سرائکی اور سن لو پھر. میاں صاحب فرمانے سرائکی. اب اسی یوسف علیہ السلام جب حضور آ گئے نا مکے میں تے حسن رانجھن دیاں دھماں پئیاں. کائنات میں حضور کے حسن کی دھوم مچی کہ ایک سونا مکے میں آیا ہے. ایک سونا مکے میں آیا ہے. جب سنا مصر والوں نے حضور کا حسن تو سنتے ہی اتنا مبہوت ہوئے کہ کٹھے ہو کے زلیخا کی قبر پہ جا پہنچے. اور قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے اور کہا مر جانیے بیفور ٹائم مر گئیے. او سونا تے ہونا آیا ہی. اٹھ تکتے صحیح. اٹھ تکتے صحیح. ساڑھے وقت تو پہلے ہی ہاتھ کٹوا چھڑے نہیں. ہاتھ کٹوان دا موسم تے ہونا آیا سی. کلیجے کٹوان دا موسم تے ہونا آیا سی. وقت تو پہلے سارے کام کر کے آ کے قبر سو گئی ہیں تے او دی قبر اتخیلے او دی قبر ہلی. انہیں آکھیا او جتھے آپاں ہاتھ کٹوائے سن او خالی حسن سی ہون تے خود ذات آ گئی ہے. اللہ اکبر. اے جنہیں نعرہ مارے ہے نا اے ساڑا رانجا ہے.
اے مجیاں دا چھیڑو ہے تسی منو نہ منو سانو منجاں چارن والے مندے نے رانجے منجیاں چرائیاں کیا سمجھ آئی ہے؟ اب ذرا میاں صاحب سریکی کے 4 فکرے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ لم یزلی نور، ترجمہ میں نے پہلے کر دیا ہے، لم یزلی نور ظہور تھیا جدا عرش کنو ات آتے، گئے مصری قبر زلیخا تے، کھڑے آکھن واہ کیا بات ہے، اٹھی مر جانیے اٹھی ویکھتے سہی ات آن ستی ساڑے مفتے ہاتھ کٹواتے، اتعان ستی ساڑے مفتے ہاتھ کٹواتے، آزاد ندائی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذاتے. کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے جو بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں ان کے سمجھنے کے لیے یہ کالے حرف نہیں، اس کے لیے دل نور والا چاہیے، بندہ حضور والا. بزرگوں کی بات کو سمجھنے کے لیے منفی سوچ والی مکھی اس کو عیب ہی نظر آئے گا، دیکھو جی یہ کی پیا لکھے ہے کی ہویا ہے. لیکن جو اپروچ والا ہے، جو بلند سوچ والا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، شعر فارسی کا ہے، کہتے ہیں عاشقی چیست. سوال ہے یہ عشق کیا ہے؟ عاشقی چیست، عاشقی عشق محبت کیا ہے؟ جواب بندہ جانا بودن کسے دا ہو جانا. مختصر سوال تے عشق کیے، جواب جتھے لگ جاوے جیے. ہن پوچھ عشق کیے بندہ جانا بودن، عشق کیے عشق کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کسے دا ہو جانا تے او دا ہو کے ہی مر جانا، یہ عشق ہے. دوسرا جواب دل بدستے دیگر دادن حیران بودن، کسے دے کھاتے کسے دے نا دل لا کے پاگل ہو جانا. وہ دل ہی جدوں اپنا نہ رہا تے پھر کی رہا، پھر حیران ہی پھر دیاں رہنا. اے عشق ہون جڑا جڑی گال میں کردہ پیاں کہ کلام کو سمجھنے کے لیے بندے کو پر نور ہونا چاہیے، سینہ عشق سے معمور ہونا، غلاظت سے بندے کو دور ہونا چاہیے، ورنہ ٹمک ٹویاں مارے گا. کہتے ہیں سوئے زلفش نظر کردن، عاشقی کیا ہے؟ کہتے ہیں سوئے زلفش نظر کردن و در رویا شدیدن. عشق یہ ہے او دی زلفاں نو ویکھ دیاں رہنا تے او دے چہرے نو تک دیاں رہنا. ہون جڑا لفظ اوکھا آ گیا ہے، گاہ کافر شدن، گاہ کافر شدن، گاہ مسلمان بودن. پھس گئے ہو نا تسی آکھو تسی پھس گئے. او ندیے تو کیوں گھر لاؤں دیئے، اسی پیر جو نہیں پاؤنا، اسی تے بیٹھے ہی تھلے آ پھستے، تسی گئے ہو سامنے بیٹھے.
عشق یہ ہے کہ اس کی زلفوں کو تکتے رہنا، اس کے چہرے کو دیکھتے رہنا، تے گاہ کافر شدن گاہ مسلمان بودن، تھوڑی دیر واسطے کافر ہو جانا، تھوڑی دیر واسطے مومن بن جانا۔ اے اتھے آ جاوے کوئی اے مکھی دا پتر انہیں آگھنا ویکھے آئی، اے صوفیاں دا کلامی آدن تھوڑی دیر واسطے کافر ہو جانا، تھوڑی دیر واسطے مومن ہو جانا۔ ادا مطلب کیے عاشقاں نے آکھیا زلف سے مراد دنیا اور غفلت ہے، چہرے سے مراد ذات باری ہے۔ جب ہم لوگ دنیا اور غفلت میں کھو جاتے ہیں اس وقت ہم اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، جب یار کا خیال آ جاتا ہے ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کے کلام کی تشریح کسی بزرگ کو ہی کرنی بنتی ہے۔ کوئی اور ایرا غیرہ نتھو خیرہ کرے گا، خود بھی اجڑے گا، دوسروں کو بھی، پھر اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، دوسروں کا بھی خانہ خراب کرے گا۔ اس لیے علم چاہیے، مگر علم کون سا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال وہ کہتے ہیں علم اور فقر میں فرق کیا ہے؟ علم اور فقر میں فرق کیا ہے؟ پہلے کہتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اب دونوں کا فرق بتاتے ہیں۔ یہ جو فقر ہے نا، فقیری، اس میں اور علم میں، عالم اور فقیر میں، حقیقی فقیر اے جڑے توڑے اپنا چوپ شاہ تے ککر شاہ نہیں، حقیقی فقیر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ انسان کا عقل صاف ہو، انسان کی عقل اور خرد جو ہے وہ پاک ہو۔ لیکن فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ علم کا مقصود یہ ہے کہ بندے کی عقل تیز ہو جائے، بندے کی خرد اور عقل صاف ستھری ہو جائے۔ فقر کا مقصود وہ کہتا ہے عقل نو پاگل ہون دے، اپنی نگاہ پاک رکھتے اپنا دل پاک رکھ۔ فرق سمجھ آیا؟ یہ کس نے کہا؟ علامہ۔ اب آگے فرق کہتے ہیں علم فقیہ و حکیم، علم فقیہ و حکیم۔ علم جب آتا ہے تو دانا بناتا ہے، حکمت والے دانشور بناتا ہے۔ فقر مسیح و کلیم، فقر جب آتا ہے یا عیسیٰ بناتا ہے یا موسیٰ بناتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے فرق؟ کروڑ علامہ اور دانشور ایک طرف، حضرت عیسیٰ کی ایک رات ایک طرف۔ اس لیے علم دانشور بناتا ہے، فلسفی بناتا ہے، منطقی بناتا ہے، دانش مند بناتا ہے۔ لیکن فقر کیا کرتا ہے؟ فقر مسیح بناتا ہے، فقر کلیم بناتا ہے۔ آگے فرق کہتے ہیں علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ اللہ کرے تو انہوں حاجی صاحب پورا کنڈا دہی دا کھواوا، تاکہ سوتے تے رہو گے۔ اللہ علم ہے
علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ علم جو ہے یہ رستے تلاش کرتا ہے، علم کا کام ہے رستے تلاش کرتا ہے، اور فقر کو منزل کا پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ تائیں میں آکھیا اللہ کرے پورا کنڈا کھا کے آؤ۔ علم رستے ڈھونڈتا پھرتا ہے، منزل تو بہت، یعنی جانا سی لاہور علم ہو رانو، اجے گجرات دے موڑ تے دھکے پائے کھان دن، تے فقر او داتا دے مزار تے پہلے ہی پہنچے کھل ہوتا ہے۔ ہون سمجھ آیا فرق؟ فقر مقام نظر، فقر مقام نظر، علم مقام خبر۔ علم کو صرف پتا ہے کہ اللہ ہے، فقر محمد کی شکل میں خود خدا کو دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ فقر میں مستی ثواب، فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ بڑا اوکھا جا شعر آ گیا ہے، مستی دا لفظ ہے جڑا، کیونکہ اپنی زبان دے وچ اے ذرا ہولا جیا لفظ ہے۔ اب مستی کا معنی کیا ہے؟ بندہ جدوں اپنا آپ ہی بھول جائے تے یار دی ہستی وچ رول جائے تے ہر چیز سامنے کھل جائے، انہوں آدھے نہیں مست۔ تسی آدھے ہو جڑا نالی اچ ڈگیا پیا اے مست ہے، تو تھوڑی تے ساری اپنی اصطلاح ہے، اے مست نہیں۔ اسی لیے کہا فقر میں مستی ثواب، فقر کے اندر یہ مستی کہ اپنا آپ بھول جانا، اپنا پتہ ہی نہ چلنا۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا، مجنوں اوپر دیکھ ستارے، اوپر دیکھا کہ لیلا ہے۔ اوے اپنا آپ دیکھ، اپنے آپ نو ویکھیا میں تو لیلا ہوں۔ اے پاگل دیا بچیا، اتے بھی لیلا تو بھی لیلا۔ انہیں آکھا من کیم لیلا، لیلا کیست من؟ بیمار ہو گیا تے ٹھیک نہ ہوئے، سارے کاڑھے سارے نسخے حکیمہ آزمائے، پیو پھڑیا لے آیا کعبے تے کعبے تے کالے غلاف نہ لا کے آکھیا ویکھ اللہ دا گھری ویکھ تے 6 مہینے تو ہسیا نہیں سی، بولیا نہیں سی، بول بھی پیا تے ہس بھی پیا۔ پیو آکھیا ویکھیا ہی برکتاں کعبے دیاں، ویکھ کے آدھا ہے تے خدا دا گھر پر کپڑے لیلا دے پائی کھلوتا ہے۔ فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغ خودی، فقر کی سان پر، سان ان بکرید آ رہی ہے تے آپ چھریاں ٹوکے تیز کر دیں تے اوکے دے ہوتے کری دیں سان دے ہوتے۔ اے برگر کھانا لے میرے بچیاں نو سمجھ نہیں آئی، وہ شوارمے کھانا لے ہو کدے روٹی بھی اماں دے ہاتھ دی کھا لیا کرو، شام پہندی ہے تے بھامے کچھ ہووے نہ ہووے اماں میں تے پیزا ہی کھانا ہے۔ پیزے کھا کھا کے تھوڑی عقل ہی مر گئی، انہیں نے بھی پتہ نہیں سان کی شے۔ ان بابے ہس دے پہنے کیونکہ خالص دودھ پی کے بیٹھے نے، خالص گھی کھا کے بیٹھے نے تے 70 سال دے بھی ترکڑے نے تے اے میرے نوجوان بیٹھے نے 25 سال دے بابے، اٹھن گے تے دیوارانو پھڑ کے اٹھن گے تے اگلی گل میں نہیں یاد ہو بٹ صاحب انج کر کے بیٹھے نے دیوار دے نال، ہائے رے جوانی، سبحان اللہ۔
تے کرسی آلیاں دی گل نہیں کرنی. ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغ خودی، جب فقر کی تلوار کی دھار کے اوپر خودی آتی ہے تو ایک مرد پورے لشکر کا کام کر جاتا ہے. ایک مرد. محمد تغلق نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو ستانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے جامہ دار بنا دیا کہ میرے کپڑے سیدھے رکھ. انہاں آنکھیں رکھاں گا. اب جس وقت وہ تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا تھا کہ جفا سہنی ہے تے دعا دینی ہے، ظلم سہنا ہے تے چپ رہنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، چپ رہنا ہے. تے نصیر الدین چراغ آکھے نبھاواں گے، تیری دلی چھڑ کے کتے نہیں جاواں گے. تے جیڑے ویلے عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا تنگ، کپڑے تیار کردیاں نماز دا ویلا جان لگا تے انج لگا جو سورج ڈبن لگا ہے. تے آپ نے بادشاہ نو عرض کیتی کہ بادشاہ سلامت، میری نماز کا وقت جا رہا ہے، اجازت دے میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تیرے کپڑے تیار کروا دیتا ہوں. بادشاہ نے کہا بد نمازوں کے تو بہانے بناتا ہے، چل پہلے ڈال نیفے میں ازار بند، پھر پڑھتے رہنا اپنی نمازیں. رو کے نصیر الدین چراغ دہلوی نے سورج کی طرف دیکھا، کہا میں بھی رب دی مخلوق تے تو بھی رب دی مخلوق. جے میری نماز ٹر گئی میں جیندیاں جی مر جانا ہے، تے جے تو تھوڑا جا رک جاویں تیرا کی جانا ہے. رب تو قادر ہے نا. تو بس میرے رب نے سن لی، انہوں نے کہا کام تو پورا کر لوں. اب روتے روتے اس کے جامہ میں ازار بند ڈالا، لیکن دکھ بڑا ہوا کہ ہم غریبوں کے پاس وہ 4 رکعت ہی تھی، بادشاہ وہ بھی نہیں پڑھنے دیتا. ہم نے تو یار کے کہے پہ جان لڑا دی، کیونکہ عاشقی بود عاشقی چیست بندہ جانا بودن. عشق اسی کا نام ہے کسے دے ناتے مر جانا. نصیر الدین نے آکھیا اسی عشق دی سولی چڑھ گیا تیرے نام دے اتے مر گئے. لیکن جب چوٹ بڑی لگی کہ مسلمان بادشاہ اور کہتا ہے تو بہانے بناتا ہے نمازوں کے، جب ڈال دیا نا نیفے میں وہ کیا ہوتا ہے ناڑا تے ازار بند تے اندرو ہوک نکلی بے ساختہ. کہا بندد نصیر الدین و کشاید غسال، جا پھر بادشاہ ناڑے اساں بن دیتے نہیں ہن کھولن گے تینو غسل دین والے. او چشتی تلوار جیڑی میان وچ سی اج باہر نکل گئی تے چڑیا گھوڑے دے اتے تے گھوڑے نو دوڑایا تے پیچھو نصیر الدین آکھیا سی کہ بن اساں رہیاں کھولن گے غسل دین آلے، مرن تو بعد غسل دین آلے. تے او دوڑیا گھوڑا تے گریا بادشاہ تے پھس گیا پیر رکاب وچ، نہ آیا کسے دے حساب وچ. بادشاہ پہنچ گیا اللہ دی جناب وچ تے جڑے ویلے بادشاہ دا لاشا چوک کے لے آئے تے کنے کھولے ازار بند غسل دین والے آنے. یہ نصیر الدین چراغ دہلی ہے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا محمد تغلق کا جب آخری دور آیا نا، ٹیکس لگا کے جب بے جان ہو گئی رعایا تو پھر نہ کوئی کمانے والا، معیشت کا بیڑا غرق ہوتا آخری دموں پہ آیا. اب خود بادشاہ کے منہ سے نکلا، کہا ملک ماں مریض گشت. ملک ماں
میرا ملک ہی بیمار ہو گیا ہے. وزیر اعظم آخر یہی یادیں ہوندے مر گیا. ملک ماں مریض گشت. یاد رکھیں بسا اوقات جب مسلمانوں کا سیاسی زوال آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ دینی زوال بھی ساتھ آتا ہے. کبھی کبھی دینی زوال جب آتا ہے تو سیاسی بھی. اس کو کہتے ہیں اجتماعی زوال. یہ اجتماعی زوال تھا جو آج پاکستان پہ آیا ہوا ہے. یہی زوال آیا محمد تغلق کی حکومت میں. اس نے ظلم کرتے کرتے اپنا ملک اجاڑ ڈالا. اور اسی وقت حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی جب نظر اٹھی تو آپ کے منہ سے نکلا کہ شیخی بازی چائے طفلاں شد. بادشاہ نے کہا ملک بیمار ہو گیا. فقر کے بادشاہ نے کہا کہ اب تو پیری فقیری بھی بچوں کا کھیل بن گیا. ادھر سے بھی گئے. یہ اجتماعی زوال ہے. یہ اجتماعی زوال ہے. آج تو کوئی کسی کو کہ سانو مرید کر میں آدھا ہو 6 اور بھی پڑھ لیا. آپ کے پاس آئے نا حضور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو. آپ نے فرمایا نصیر کس لائق. اب تو یہ تماشا. یہ کب کی بات ہے؟ سن 757. سن 757 ہجری. اب ہے 1445. اتنی صدیاں پہلے رو رہے ہیں فقیر کہ فقیری مذاق بن گئی ہے. فقیری کی زبان. کسی نے کہا حضور راہ سلوک کی پہلی منزل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ سلوک کے رستے میں پیر رکھے, فقر کی راہ میں پیر رکھے, پہلے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. کیا کرے؟ ہاتھ کاٹ ڈالے. تے میرے ورگیاں سنیا انہیں آکھیا ہاتھ کاٹ سٹیے وضو کنج کرانگے. گل تو ٹھیک ہے. روٹی تسی کھواؤ گے, روٹی کنج کھاواں گے, وضو کنج کران گے, یہ سارا بیڑا ہی غرق کرو. چنگے فقیر ہو آدھو ہاتھ کاٹ دیو. آپ نے تک کے کہا فرمایا تو نے تو فقر کی الف بھی نہیں پڑھی, تو کہاں سے گھس آیا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا فقیروں کی بولی سمجھنے کے لیے بندہ فقیر ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا ہن کھولنا پینا ہے, ہن سانو بولنا پینا ہے. فرمایا ہاتھ کٹن دا مقصد اے ہے کہ اے ہاتھ مخلوق دے اگے کدے بھی نہ اڈی. اے ہاتھ صرف او دے اگے رکھی, انج سمجھ لے مخلوق دے اگے تیرے ہاتھ ہیں ہی نہیں. ہاتھ کٹن تو مراد اے نہیں کہ تو چوک ٹوکا تے ہاتھ وڈ دے. ہاتھ وڈن دا مطلب ایک ہور آیا انہیں آکھیا فقر دے وچ پیر رکھن نو جی کردا ہے کی کراں؟ فرمایا سر کاٹ کے پھینک دے. انہیں آکھیا جے اسی نہ رہے تے پھر سانو فائدہ ہی کی. پیر جی پھر فائدہ ہی کی, جے اسی نہ رہے پھر فائدہ ہی کی. آپ نے فرمایا اوے الف بے تمہیں آتی نہیں, باتیں کرنے چلے ہو فقیروں کی. فرمایا بھلیا جلیا سر کٹن دا مقصد اے ہے کہ او دی رضا دے اگے سر دھر دے. اے سر او دے ہی حوالے, جتھے آکھے اتھے جا, جتھوں روکے اتھے بھول کے بھی نہ جا. انج سر کٹا. کیا سمجھے ہیں؟ یہ فقیروں کی منزل. اب بڑی بڑی منزل والی بات آ گئی. وقت بھی آخر میں آ گیا, بات بھی پتے کی آ گئی. آپ فرماتے تھے جس عمل کے پیچھے جذبہ نہ ہو وہ عمل مردود ہے. یہ بڑی پتے کی بات ہے. باقی تسی ستے بھی رہے ہوتے توڑے ہوتے کوئی گلا نہیں. ہون ذرا جاگ کے سمجھنا. جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ.
اج نمبر لے گئے. رات میں گیا تخت ہزارے تے میں انہاں نوں آکھیا، میں آکھیا جے 12 بجے ہوندے تے میرے لاہوری ادھے ستے ہوندے. تھوڑیاں بڑیاں میں تعریفاں کرنا لوگاں دے اگے. تے ہن ذرا جاگ کے، جس عمل کے پیچھے جذبہ نہ ہو وہ عمل کیسے؟ آج جمعہ تھا، آج کیا تھا؟ جمعہ ہے، جمعہ تھا. اگر آپ صبح سویرے اٹھے تے آکھیا او ذرا کپڑے تیار رکھنا اسا جمعہ پڑھنا ہے آج، یہ جذبہ ہے. وقت نال جانا ہے، اگے جگہ نہیں لبنی. چاستے تاں ہوئے جے خطیب دی اکھ وچ اکھ ہوئے، پھر جمعہ کی جے سامنے یار نظر نہیں آیا. یہ جذبہ ہے. یہ بندہ اس جذبے نال آیا تے جمعہ قبول. جے بہن آکھیا ہو بھائی جی اٹھو 1:45 بج گئے نے، قادری صاحب خطبہ مکان لگے نے، تسی اٹھو وضو کرو تے نس کے ذرا اذان تک تے پڑھ جاؤ. اے مریل قسم دے جڑے نمازی نے، اے تسا پڑھیا پتہ نہیں کی پڑھیا. بندہ نماز پڑھن آیا تے ذوق چنگا وضو کیتا تے ستھرا ہو کے آکھے اللہ اکبر. گل سنی تے انج کر کے اگلی گل کی کر دینے تے دل وچ وجی تے دل دا تار ہلیا تے سمجھ لے میں سنیا انہیں سنایا. یہ خطیب آیا تے 4 سترہ ہوئی پرانیاں رٹ کے بیٹھا الحمدللہ انا للہ. تو کی پڑھایا، تو کی سنایا، انہاں کی سنیا. جے تیرے اندر جذبہ نہیں تے ایک گل تیرے منہ وچوں نکلنی ہے، ہوا ہو جانی ہے. جے تیرے دل وچ کوئی چس تے جانی ہے انہاں دے وچ رس. اور نہیں تے گھر تک تا یاد کر دے جان اج چس آئیے، ورنہ متھے رگڑن دا. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے کہا جس عمل کے پیچھے جذبہ نہیں ہے، اس لیے جب بھی کوئی نیک عمل کیا کرو شوق، جذبے کا مطلب شوق سے، ذوق سے. اے جیڑے ویلے چندہ بھی دیتا کرو تے مر مر کے انج نہیں، تگڑے ہو کے کہ اج اساں رب دی راہ وچ دینا ہے. بھاویں تسی 5 روپے دے دیو لیکن خوش ہو کے تاکہ 5 روپے بھی قبول. ہر عمل کے پیچھے اماں کے پاؤں دبائے مر مر کے نہیں، ابا جان کے کاندھے دبائے تو شوق سے ابا جی ٹھیک ہو. ذوق سے جس عمل کے پیچھے شوق ہوگا وہ عمل قبول. اگر شوق نہیں ہے تو عمل فضول. سبحان اللہ. جڑے ویلے برادری 100 روپیہ دے چھڑے نا تے سمجھو لاکھ بھی تھلے تے 100 روپیہ بلے بلے. تے خطیب صاحب نے میری برادری دے خاص بندے نے مینوں 100 روپیہ دیتا تے انہوں میں تویز بنانا ہے تے گھر لے جانا. ہن تانوں غصہ تے بڑھا رہا ہے 100 روپیہ لئی جاندے. ہاں سبحان اللہ. منگل نے بھی آنا ہے، آنے والا منگل مہینے کا، ہر مہینے کا پہلا منگل جو ہوتا ہے سعود شادی حال ہربنس پورا تاج پورا پلی کے ساتھ سعود شادی حال مغرب سے عشاء تک ماہانہ درس قرآن. آپ بنیں گے ہمارے مہمان، میاں صاحبان ہوں گے ہمارے میزبان انشاءاللہ تعالی. آنے والا منگل. واخر دعوانا الحمدللہ.